دعا کی قبولیت کی چند شرائط۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں حضور دل سے دعا مانگے، یعنی اللہ رب العزت کی عظمت کو دل میں اجاگر کرے اور خالق کائنات کی بارگاہ اقدس میں جسمانی اور روحانی دونوں طرح پیش ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جان لو بے شک اللہ تعالی کسی بھی غافل دل سے دعا قبول نہیں فرماتا۔ دوسری شرط، اللہ کے بارے میں ہمیشہ حسن ظن رکھے، اس بات کا اعتقاد اور یقین رکھے کہ خالق کائنات دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، جیسے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب کائنات فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے اپنے بارے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں۔ تیسری شرط فرمایا جلد بازی سے پرہیز کرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک جلد بازی کرتے ہوئے یہ نہ کہے کہ دعا تو بہت کی ہے لیکن قبول نہیں ہوتی۔ سامعین و حاضرین، اللہ پر توکل کرتے ہوئے بڑی عاجزی کے ساتھ دعا کریں، کیونکہ جلد بازی کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ چوتھی شرط، تمہارا کھانا پینا حلال ہونا چاہیے، جیسے کہ میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ لمبے سفر میں پراگندہ بال اور دھویں میں اٹا ہوا آسمان کی جانب ہاتھ پھیلا کر یہ کہے یا رب یا رب، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کے پہننے کا لباس حرام اور اس کی نشو و نما حرام سے ہوئی ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے؟ سامعین و حاضرین، حضرت سہل بن عبداللہ رحمت اللہ تعالی علیہ مزید دعا کی قبولیت کی شرائط میں شرط بیان کرتے ہیں کہ دعا میں عاجزی کرنی چاہیے۔ جتنا آپ اللہ کی بارگاہ میں عاجزی سے دعا مانگیں گے خالق اتنی جلد قبول فرمائے گا۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ڈر اختیار کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرے۔ پھر اگلی جو بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے قبولیت کی امید رکھے۔ ویسے بھی خالق نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب بھی تم دعا کرو میں قبول کرتا ہوں۔ تو قبولیت کی امید رکھتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ پھر بزرگان دین میں سے حضرت سہل بن عبداللہ فرماتے ہیں اگلی دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ دعا میں ہمیشگی اختیار کرے، یعنی تسلسل سے دعا مانگتے رہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ دعا میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے۔ جب آپ خشوع اور خضوع سے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو خالق ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور آخر میں فرمایا کہ دعا اپنے لیے تو مانگتے ہی ہو لیکن سب کے لیے دعا کو مانگا کرو۔ تو سامعین و حاضرین، اگر ان چند شرائط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جائے تو امید ہے کہ خالق کائنات اس دعا کو درجہ قبولیت عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں انہی کے اندر شامل کر کے ایسی دعائیں رب کی بارگاہ میں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔